حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصدیق کرنے والوں کے لیے خوشخبری جبکہ تکذیب کرنے والوں کے لیے وعد و ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد ہے، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو انہیں عطا کی جاتی ہے۔ چنانچہ جہاں غیب کی خبریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، وہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اور عظمت بیان فرمائی، جو عین وحی ہے۔ ولایت علی کے وسیلے سے اللہ کے قرب کی دعا مانگنا، یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے باوقت وصال اللہ پاک سے دعا کی، اے رب العالمین، میں علی ابن طالب کی ولایت کے وسیلے سے تیرے قرب کا متلاشی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے علی، میری ولایت کو کوئی بندہ تیری محبت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، چنانچہ فیض ذات مبارکہ سے خاص ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک کمالات ولایت کے کتب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور تمام اولیاء کاملین حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی مقام ولایت میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے تابع ہیں۔ تمام سلاسل تصوف و طریقت اپنی ولایت فیض کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جوڑتے ہیں۔ سلسلہ قادری، چشتی، سہروردی، رفاعی، شذالی، ان سب کی سند فیض حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کی ایک سند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جبکہ دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت انوار نبوت کا فیض ہے۔ یہ فیض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک میں اور پھر وہاں سے آگے چلا ہے۔ امام طبرانی اور امام حاکم نے ایک حدیث روایت کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو یاد رکھو، لوگ مختلف درختوں، مختلف شاخوں سے ہوتے ہیں، لیکن میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں، معنی یہ کہ جو میرے فیض کی چھاؤں میں آنا چاہے وہ علی کی چھاؤں میں آ جائے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظیر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ہارون علیہ السلام کی نظیر بنایا۔ اگر تم میں سے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی نظر دیکھنا چاہے تو ابو ذر غفاری کو دیکھ لے، اگر میری نظر دیکھنا چاہے تو علی ابن طالب کو دیکھ لے۔ امام حاکم نے حدیث روایت کی ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو شہر میں داخل ہونا چاہے دروازے سے داخل ہو کر آئے۔ امام احمد ابن حنبل نے ایک حدیث پاک نقل کی، حضور فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی جس کو بھی ولایت اور فیض فقر ملا وہ پنجتن پاک کے در سے ہی ملا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں عرصہ 30 سال مرشد کامل کی تلاش میں پھرتا رہا۔ پھر ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی بیعت نصیب ہوئی۔ آج ہمیں فیض ابو تراب سے اپنے مٹی کے وجود کو مسخر کر کے اپنی اصل روحانی شناخت کو بیدار کرنا ہے۔ جیسے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی پر سلطانی قربان۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فیض حاصل کرنے کا طریقہ اسم اللہ ذات کا قلبی ذکر ہے اور تصور ہے، جس سے باطن بیدار ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کر دے، آمین یا رب العالمین یا رحمت للعالمین۔